اس روشنی میں ہمیں یہ 6 باتیں بتائی ہیں. اگر یہ 6 باتیں ہماری زندگی میں عملاً آ جائیں تو ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. 6 باتیں یہ ہیں: کلمہ طیب، نماز، علم اور ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، تفریغ الوقت. ہر نمبر کے 3 اجزاء ہیں. مقصد، فضائل حاصل کرنے کا طریقہ. کلمہ طیب کا مقصد یہ ہے کہ 4 لائن کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے. لا الہ الا اللہ سے 2 باتوں کا یقین اور محمد رسول اللہ سے 2 باتوں کا یقین. لا الہ یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہوں، دنیا کی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو بھی ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود نہ ہوں تو دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں تو بھی ہم دونوں جہاں میں ناکام ہو جائیں گے. فضائل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامے میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہوگی اور نہ میدان حشر میں. اس وقت کے گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا. حاصل کرنے کا طریقہ. کلمے کا یقین حاصل کرنے کے لیے 4 لائن کی مشق کی جائے. اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سفر میں، حضر میں کلمے کی دعوت خود دی جائے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و عظمت سے سنا جائے. خدا کی قدرت پر غور کیا جائے. بغیر ستونوں کے آسمان کا کھڑا رہنا اور بادل سے بارش کا برسنا، زمین سے غلے کا اگنا، زندہ مرغی سے مردہ انڈے کا پیدا ہونا، مردہ انڈے سے زندہ مرغی کا پیدا ہونا وغیرہ چیزوں پر غور کریں. رو کر اللہ سے کلمے کا یقین مانگا جائے. نماز کا مقصد یہ ہے کہ صفت صلاح زندگی میں آ جائے، یعنی جس طرح نماز کے اندر ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اسی طرح نماز کے باہر بھی چلنے والے بن جائیں. فضائل. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، اس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہے گا. اسی طرح 5 مرتبہ نمازیں پڑھنے سے خدا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز معراج المومنین ہے اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک حاصل کرنے کا طریقہ. اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرائیں انشاءاللہ. اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہو اسے ٹھیک یاد کریں. غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک اور تمام مسائل کو معلوم کریں. نماز کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے 3 تسبیحات کی پابندی کریں اور قرآن شریف کی تلاوت کا آداب کی رعایت رکھ کر کریں اور رو کر اللہ سے نماز کی روح کو مانگا جائے انشاءاللہ. علم کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق کا جذبہ پیدا ہو اور جہالت والی زندگی ہم سے دور ہو جائے. فضیلت. جو شخص اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم سیکھتے مر گیا، جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا. حاصل کرنے کا طریقہ. فضائل کی کتاب کو مجموعے میں زور سے پڑھا جائے اور فضائل کی کتاب کو غور و عظمت سے سنا جائے. اپنی زندگی کا ہر عمل علماء سے پوچھ کر کریں. اگر نہ ہو سکے تو متعدد کتابوں کو دیکھ کر کریں. ذکر کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ کی بڑائی دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں آ جائے. فضیلت. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے زندہ ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں. دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے اور ایک شخص کی گود میں بہت سے روپے ہوں جس کو وہ تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرنے والا افضل ہے. کسی شیخ کامل سے بیعت کریں، پھر صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کریں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور قرآن شریف کی تلاوت آداب کی رعایت رکھ کر کریں. اپنے اوقات میں سے وقت مقرر کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے آخرت کا دھیان مانگیں اور موت کو اکثر یاد کرتی رہیں. اکرام مسلم.
اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول زندہ ہو اور جس کے زندہ ہونے سے ہر قسم کے انسانوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ فضیلت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ خود اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ اس نمبر میں 3 باتوں کی مشق کرنے سے ایک زبردست طاقت وجود میں آئے گی، یعنی اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول زندہ ہوگا، ہر انسان کی ضرورت پوری ہوگی، کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی بلکہ ہر ایک دوسرے کو آرام پہنچائے گا۔ حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو، ہر شخص اس بات کی فکر میں رہے کہ مجھ پر کسی کا حق ہے، کیونکہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ اپنے حق حاصل کرنے کی فکر نہ ہو بلکہ دوسروں کا حق جو اپنے اوپر ہے اس کے ادا کرنے کی فکر ہو، اس سے دنیا کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھے اخلاق پیدا کریں، بغیر اخلاق کے ہر عمل بے جان ہے۔ عبادت میں روحانیت اخلاقی بلندی سے آئے گی۔ اکرام کرنا سیکھیں، اکرام کرنا اس کو آئے گا جو 2 باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں، دوسرا لوگوں کے عیوب کو چھپائیں اور خوبیوں کو ظاہر کریں، یعنی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی اچھی صفات کو تذکروں میں لائیں اور ہر نماز کے بعد رو کر اللہ سے اکرام کے جذبے کو مانگا جائے۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنا آ جائے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کی جائے تو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حاصل کرنے کا طریقہ، اخلاص کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ اخلاص کی دولت جتنی نصیب ہوگی اسی اعتبار سے اللہ کی معیت یعنی قربت نصیب ہوگی اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اخلاص میں ترقی کے لیے 4 کام کریں۔ ہر عمل کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں یہ کام کس لیے کر رہی ہوں۔ اگر نفس میں دنیا طلبی یا عزت وجہ کا چور چھپا ہو تو اسے نکال کر پھینک دے۔ اگر اعمال صالحہ سے دنیا کی کسی چیز کی بھی تمنا رہی تو ساری محنت بیکار اور غارت ہو جائے گی اور قیامت کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اور ہر عمل کے درمیان میں اخلاص کا خیال رہے۔ ہر عمل انتہائی اخلاص کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کے بعد اس کے اختتام پر استغفار کریں، اور کیونکہ یہ عمل خدا کی شان یعنی حکم کے مطابق نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے تھے۔ عمل میں پورا اخلاص آ جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ مالیات کے نقشے بھی قدموں پر گرتے ہیں، حتیٰ کہ ہر نقصان دینے والی چیز بھی نفع پہنچانے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وقت بہت آزمائش کا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں یہ خاص کام کرنا ہوگا کہ اپنی نیت بدلنے نہ پائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تو اسے مخلوق پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فتوحات کے دور میں صدیقی معاشرے کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ اصول بنائے تھے۔ جب سے یہ مبارک معاشرہ چھوٹا ہے تب سے انسانیت مصائب اور پریشانی کا شکار ہوئی ہے۔ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ سوچ سمجھ کر کریں گے کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اور ہر نماز کے بعد رو کر اخلاص باقی رہنے کی دعا کریں۔ تفریغ الوقت یعنی وقت کو خالی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین زندہ ہونے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں عام کرنے کے لیے دنیا کے مشغول اور فنا ہو جانے والی زندگی کے دھندوں کو پیچھے کر کے ایک حصہ محض رضا الہی کے لیے خرچ کریں۔ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کا خرچ کرنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ عنہ اور اوصاف کی زندگیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دینی اور روحانی ماحول میں زندگی گزارنے سے مذکورہ اوصاف دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں جو روحانی ماحول انبیاء اکرام نے اسفار کے ذریعے بنایا تھا وہ گھر میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر نبی اور صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھریلو ماحول کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں سفر اختیار کر کے ماحول کو زندہ کیا۔
जिंदा किया था। इस रूहानी माहौल से अंदरूनी और बैरूनी माहौल का ठीक किया था और सख्त से सख्त तरीन कुलूब वालों को मुतासिर किया था। आज उम्मत इस माहौल से महरूम हो गई है। इस बिना पर दीन का ढांचा और उसकी सूरत हमारे पास बाकी रह गई है और हम हकीकत से महरूम हो गए हैं। इसलिए अक़वाम व आलम हमसे मुतासिर होने की बजाय भाग रही है। हमें फिर उस उम्मत को संभालने के लिए खुदाए पाक ने गैबी इंतज़ाम फरमाया है और हमारे बुजुर्गों के ज़रिए कुर्बानी का मुतालबा किया। ये बात पैदा होने के लिए साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा के औसाफ को खूब पढ़ें और उसकी अलामत ये होगी कि दीन मिटने पर गम और बेचैनी पैदा होगी और दीन के रास्ते में निकलने की फिक्र होगी। आमीन।